عالم ظاہر کو ستھرا کرنے سنوارنے دھونے پہ لگا ہوا ہے، صوفی اسی کے باطن کو اجلا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام سے جب اس اعرابی نے پوچھا کہ آقا وہ کوئی سبق دیں جس سے اللہ بھی پیار کرے اور مخلوق بھی پیار کرے، یہی پرابلم ہے نا سارا، مخلوق عزت نہیں کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنا دل دنیا سے نکال دے اور جو دنیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہاں سے نگاہ ہٹا لے، تو محبوب عند اللہ اور محبوب عند الناس ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خاص نور سے ایسے ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کی ڈیوٹی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن درود پاک پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتیوں کا درود پاک لکھنا ہے۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ یہ صرف درود پاک لکھتے ہیں۔ تو سونے کے قلم سے چاندی کی دوات اور نور کی نوٹ بک، اور وہ نوٹ بک لکھا ہوا اس کی سمجھیں ایک کاپی اللہ کے حضور جاتی ہے، ایک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ان کا وزن اتنا ہوگا کہ سب کچھ بخشوا کے لے جائے گا درود پاک۔ یہ معنی جمیع ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کا حضور پر صلوات پڑھنا عند الملائکہ، فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں کے سامنے حضور کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ فرماتا ہے جب سے ہوں اور جب تک ہوں میں عالم سماوات میں ملائکہ کے سامنے ہر وقت اپنے مصطفیٰ کے گن گاتا رہتا ہوں۔ اب جسے یہ اعتراض ہو کہ ہر وقت عظمت مصطفیٰ کا موضوع کیوں ہے، یہ موضوع ہمارا نہیں، یہ موضوع خطاب خدا کا ہے۔ دلاوٹ سے، لالچ سے، غرض دنیا سے محبت صاف ہو گئی، وہ صافی ہے۔ اس دوست سے جس کی دوستی صاف ہو گئی ہر غیر سے، وہ صوفی ہے۔ جہاں بندے اور اس محبوب حقیقی کے رشتے کے درمیان مل جائے یا ہو جائے یہ آ گیا، وہ دوستی نہ صافی رہی نہ صوفی رہی۔ یہ مل جائے یہ ہو جائے، خواہ وہ یہ یہاں کا ہے خواہ وہ یہ اگلے جہاں کا وہاں کا ہے۔